ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے، اختلافات، یہ ہمارے بر صغیر کے ماحول میں تقریباً ہر گھر کے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہو کے واجبات کیا ہیں، اور جو آج سوال ہم سے کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ عموماً گھر میں پوری فیملی ہوتی ہے، جیسے کہ نندے بھی ہوتی ہیں، دیور بھی ہوتے ہیں، اور ساس سسر بھی ہوتے ہیں، خامند بھی ہوتا ہے۔ ایک یہ حالت ہے، اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں صرف شوہر اور ساس سسر ہوتے ہیں۔ اب دونوں حالتوں میں بہو کے واجبات کیا ہیں، بہو پر کن کی خدمت کرنا فرض ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے دو انتہاؤں کا، تو ایک انتہا یہ ہے کہ عموماً ہمارے ماحول میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یا بعض جو خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ذمے صرف اپنے خامند کی اطاعت فرض ہے، ان کی خدمت فرض ہے۔ خامند کے اگر والدین بوڑھے بھی ہیں تو ان کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، اور میں ان کی خدمت نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک بہو ہے جو کسی کی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ نے اس کو نوکرانی بنا دیا ہے۔ نندے موجود ہیں، دیور موجود ہیں، اور ساس سسر بھی موجود ہیں، سب کی خدمت اس سے کروائی جاتی ہے، اور اس کو گویا کہ ایک نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ گھر میں اگر بہنیں ہوں نا، دو بہنیں ہیں، تو وہ بھی کام بانٹ کر کرتی ہیں، یعنی ایک بہن کچھ کام کر لیتی ہے، دوسری بہن کچھ کام کر لیتی ہے، ابا ہم مل کر گھر کا سسٹم چلا لیتی ہیں۔ دو سے زیادہ ہیں تو تب بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اگر بہو ایک ہے، نندے موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا سارے کام کا بوجھ جو ہے اس پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ پہلی انتہا کے بارے میں کہ بہو کہے کہ ساس سسر کی بھی خدمت مجھ پر فرض نہیں، تو یہ ایک انتہا ہے۔ وہ اسلام جو کہ کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، کہا ہے نا قرآن کریم نے کہ ہمسایوں کا خیال کرو، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، اور یہاں تک ہمارے دین میں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی اتنی تلقین کی گئی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے اس بات سے کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ تو جو اسلام ہمسایوں کی، جو رشتہ دار بھی نہیں ہے آپ کے، ان سے کوئی خونی یا کوئی سسرالی رشتہ بھی نہیں ہے، ان سے کوئی آپ کی رشتہ داری کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کا بھی خیال اتنا رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ اسلام کیا آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا کہ آپ کے خاوند کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ ان کی خدمت سے بھی انکار کر دیں؟ اور پھر دوسرے اینگل سے اگر ہم سوچیں تو خاوند کی اطاعت فرض ہے نا، تو خاوند کے لیے اپنے والدین کی خدمت فرض ہے۔ اب خاوند یا تو اپنا سارا روزگار اور معاش کا سلسلہ چھوڑ کے اپنے والدین کی خدمت کرنے بیٹھ جائے، اور اگر اسے باہر جانا پڑتا ہے تو وہ خاوند کے ذمے جو اطاعت ہے، جو خدمت ہے، تو وہ بالواسطہ جو ہے وہ بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہماری بہنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر جو بوڑھے ہوں اور ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ ان کے خاوند کی ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو بھی اپنے سار نہ لیں یا اس سے بھی انکار کر دیں۔ اور دوسری انتہا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو آپ کی بہو بنی ہے، اس کو آپ نوکرانی بنا کر رکھ دیں، سارے گھر کے کام کاج کا بوجھ اس پر ڈال دیں۔ یہ بھی کوئی اسلامی اور شرعی طور پر درست بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں جو کہ بہت جامع ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بہت سی ہزاروں باتیں، جو لاکھوں باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ کو الگ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ایک جامع فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم بطور مسلمان، ایک جو معاشرہ ہمارا یہ خصوصاً بر صغیر میں ہے، اس میں ہم بہت زیادہ حقوق جو ہے وہ تلف کرتے ہیں دوسروں کے، اور اپنے فرائض ان سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک
عورت ہے جب وہ پہلے بہو بنتی ہے تو اس کو ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے کہ میری ساس جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، ایسا سلوک کرتی ہے، لیکن جب وہ خود ساس بنتی ہے تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنی بہو سے اس سے بھی بدتر سلوک کرنا لگتی ہے۔ اور پھر ایک ہی خاتون ہے، اس کی ایک بیٹی، زیادہ بیٹیاں ہیں جو کہ بیاہی ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان کے بارے میں وہ بہت حساس ہے کہ میری بیٹیوں پر یہ ظلم ہوتا ہے، میری بیٹیوں سے یہ کام کروایا جاتا ہے، میری بیٹی کو ایسا ایسا رکھا جانا چاہیے۔ لیکن وہی عورت جو ہے جب اس کی بہو ہے، اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتی ہے تو وہ بالکل الٹ ہوتا ہے اس سلوک سے جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مد نظر رکھا جائے، ایک بہو بھی اس کو مد نظر رکھے کہ میرے والدین کی جو بہو ہے، یعنی میری جو میرے بھائی کی جو بیوی ہے، اگر وہ میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو میں یہاں روا رکھنا چاہتی ہوں تو کیا میں اسے پسند کروں گی؟ تو یقیناً توازن آ جائے گا اور خیر کے دروازے کھلیں گے۔ اور اگر ایک ساس جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک چاہتی ہوں دوسرے گھر میں، مجھے وہی سلوک اپنی بہو کے ساتھ کرنا چاہیے، تو یقیناً یہ جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، نندیں اگر موجود ہیں گھر میں تو وہ کام کاج کو بانٹیں، وہ اپنے ذمے بھی کام لیں، اس کو بھی اپنی بہن سمجھ کر اس کے ذمے بھی کچھ کام ڈالیں، لیکن سارا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالیں۔ خصوصاً جو دیوروں کے معاملات ہیں، دیکھیں اسلام بہت زیادہ شرم و حیا والا دین ہے، بہت پاکیزہ دین ہے، اور ہم تو یہ مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ گھر میں نندیں موجود ہیں تو دیور کے کپڑے بھی جو ہے وہ ایک بہو ہے وہ دھو رہی ہے ان کپڑوں کو، تو وہ بہنیں دھوئیں۔ اس طرح کے کام جو ہیں، خصوصاً مثال کے طور پر کسی خاص وقت میں کوئی کھانا تیار کرنا ہے یا ناشتہ تیار کرنا ہے، یا جو دیوروں کے متعلقہ امور ہیں وہ خود بہنیں اپنے بھائیوں کے سر انجام دیں، اور جو ساس سسر کی خدمت ہے وہ بہو سر انجام دے۔ وہ بھی بیٹیاں بانٹ لیں آپس میں، اگر کام زیادہ ہے، مثال کو صفائی کا کام ہے، برتن دھونے کا کام ہے، کھانا بنانے کا کام ہے، تو اس کو آپس میں اس طرح بانٹ لیا جائے جس طرح بہنیں اگر زیادہ ہوں گھر میں تو وہ بانٹتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ساس ہے، سسر ہے، اس کو بھی اپنی بہو کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک چاہتی ہوں کہ کوئی دوسری لڑکی کرے تو میں وہی سلوک اپنی ساس سسر کے ساتھ کروں۔ تو جب اس طرح سوچا جائے گا، اس طرح ان ساری چیزوں کو، اسلام کے جو احکامات ہیں ظلم و ستم کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ایک ظلم ہے نا، چھوٹا سا ظلم جس کو ہم چھوٹا سا سمجھ کر کرتے ہیں، قیامت کے دن بہت بڑے بڑے اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ظلم، آپ ٹارچر کرتے ہیں نفسیاتی طور پر کسی لڑکی کو آپ کرتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی جو خواتین دوسرے گھروں میں جائیں گی تو ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین جس طرح ان کی عزت چاہتی ہے اس طرح اپنے خاوند کے والدین کی بھی عزت کرے، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ تمام لوگوں کے حقوق اور اپنے فرائض ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔